ہیں جی CSS کا امتحان پاس کرنا, مقابلے کا امتحان جسے کہتے ہیں, یہ لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور ہر کسی نے زندگی میں کئی بار سوچا بھی کہ جی ہم یہ اٹیمپٹ کریں. بعض لوگ کرتے بھی ہیں, بعض لوگ کئی اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی نہیں کر پاتے. لیکن یہ انتہائی مشکل امتحان ہوتا ہے اور کافی زیادہ اس میں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. آج ہمارے شو میں جو گیسٹ ہیں وہ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے, اور کہتے ہیں ان کے راستے میں جو جو رکاوٹیں تھیں انہوں نے ساری رکاوٹیں عبور کر. تعلق ان کا کراچی سے ہے, نام ان کا سید ایرل حسین ہے اور بصارت سے محروم ہے, لیکن انہوں نے CSS امتحان پاس کر کے نوجوانوں کے لیے مثال قائم کر دی ہے. اچھا, نہ صرف CSS پاس کیا, اس سے قبل انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشن سے ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے, اور اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر کے ثابت کر دکھایا کہ کوئی بھی جسے آپ کہتے ہیں کہ اگر اسپیشلی ایبل ہیں آپ تو وہ مقصد کے حصول میں وہ چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو ایرل ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ ایرل فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار پروگرام. کنگریچولیشنز ٹو یو. آپ CSS امتحان پاس کر کے معاشرے کے لیے ایک مثال بنے ہیں. واٹ واز دا جرنی اینڈ واٹ ور دا چیلنجز؟ سو بیسکلی میں نے جو سارا پروسیس سے اسٹارٹ کیا تھا بیک ان 2020 ڈیورنگ کووڈ. ہماری یونیورسٹی کا فائنل ایئر تھا اور یونیورسٹی نہیں جانا تھا. سو آئی تھاٹ آئی ہیڈ اے گڈ ٹائم کہ میں CSS سے تیاری اسٹارٹ کرتا ہوں. سو بیک ان 2021 بیسڈ آن مائی آنرس ڈگری میں نے اپلائی کیا تھا, بٹ ویری انفارچونیٹلی 2 پیپرز میرے رہ گئے تھے, دونوں ایک نمبر سے رہے تھے. ایک نمبر سے؟ بٹ دین اگین اس کے بعد میں 2024 میں دوبارہ سے اپلائی کیا تھا, 2024 کا ایگزام دیا اور ویری فارچونیٹلی ابھی رزلٹ آیا ہے اینڈ آئی بین ایلوکیٹڈ ٹو فارن سروس. کیا بات ہے, کیا بات ہے. زبردست. مجھے یہ بتائیں کہ کیوں آپ کو یہ خیال آیا, کیونکہ آپ نے ماسٹرز میں ڈگری بھی ڈگری ماسٹرز کی لی ہوئی ہے, تو آپ CSS کا خیال آپ کو کیوں آیا؟ ویل آئی تھنک میری شروع سے ایک انٹویشن تھی کہ ڈوئنگ سم تھنگ فار پاکستان, اور ٹو بی ویری آنیسٹ جب آپ کی بائی برتھ ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو آپ کو اس طریقے سے آپ بہت زیادہ شروع سے بہت ایمبیشیس ہوتے ہو. سو آئی ایکچولی وانٹیڈ ٹو گو ان ٹو فورسز, بیکاز ہمیں بہت سارے لوگ کہتے تھے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سو but then later on I realized کہ صحیح ہے, that is not possible, but there are other methods کہ جہاں پر آپ پاکستان کو سرو کر سکتے ہو. You can work for Pakistan, right? So I thought foreign service is somewhere جہاں پہ میں despite my disability I would be able to work. And obviously اس ٹائم پر ہماری ایک رول ماڈل already exist کرتی ہیں, سائمہ سلیم. تو seeing Saima Salim as well was one of the most motivating factors. The way she represents Pakistan, جتنے اچھے سے وہ پاکستان کو represent قرارداد پیش کی اقوام متحدہ میں. اچھا ایرل, I want to know کہ once you clear CSS اس کے بعد you've been given options کہ آپ نے کون سے شعبے کو اختیار کرنا ہے, تو آپ کو بھی وہ تمام طور آپشنس ملی تھیں یا آپ کے لیے کچھ ڈفرینٹ تھیں یا کچھ فلٹرڈ آپشنس تھیں؟ فار انسٹنس کچھ لوگ سول سروسز میں جاتے ہیں, آپ نے فارن افیئر سوچا, تو آپ کو وہ تمام آپشنس پرووائڈ کی گئی تھیں؟ یس. سو ہمارا جو فائنل انٹرویو فیس ہوتا ہے اس سے پہلے ہمیں ایک پریفرنس فارم دیا جاتا ہے, جس کے اندر ہمیں پورے 12 جو گروپس ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے اپنی پریفرنس کے مطابق ان کو نمبرنگ کرنا ہوتا ہے. سو میں نے فارن سروس نمبر 1 پہ رکھی تھی اینڈ آئی گاٹ مائی وش ایز ویل. اچھا, اور آپ جاب بھی کرتے ہیں؟ یس. سو میں کرنٹلی جاب کر رہا ہوں. ناؤ PDP آرگنائزیشن ہے جو کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے کام کرتی ہے, اور میں وہاں پہ روزگار ڈپارٹمنٹ کے اندر جاب کرتا ہوں. اچھا, اور اس سب کے باوجود آپ کتنا ٹائم دیتے تھے, کیسے آپ نے, کیونکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہے CSS کے لیے بہت 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 پڑھنا پڑتا ہے. سو بیسکلی میرا کیونکہ میں 2020 میں میجرلی نوٹس اپنے بنا لیے تھے. کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ چینج نہیں ہو رہے ہوتے, جو کہ ایوالو نہیں کر رہے ہوتے, بٹ تو ان کے نوٹس آپ ریپیٹ کر سکتے ہو. بٹ دیر آر کپل آف سبجیکٹس جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے کرنٹ افیئر کا سبجیکٹ ہے, انٹرنیشنل ریلیشنس کا سبجیکٹ ہے, پاکستان افیئرس کا سبجیکٹ ہے. تو یہ وہ سبجیکٹس ہیں میجرلی جو ایوالو کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ, ڈے ٹو ڈے ڈیولپمنٹس آ رہی ہوتی ہیں. سو بیسڈ آن دیٹ ہمیں پھر اس کی ریگولر بیسس کے اوپر تیاری کرنی پڑتی ہے. سو آفٹر کمنگ بیک فرام آفس آئی یوزڈ ٹو ٹیک لیکچرز, اور ان لیکچرس کے پھر نوٹس بنانا, اینڈ دین پھر ویکینڈس پہ میرے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے تھے ٹورڈز اسٹڈینگ فار CSS.
اچھا ایک کوئکلی بس ہمیں ایرل یہ بتائے گا کہ اب CSS کا امتحان وہ سارا پروسیس کیا تھا؟ ڈیڈ یو یوز بریل اور آپ نے ہینڈ رائٹنگ کی یا پھر آپ کے ساتھ کوئی موجود تھا؟ یہ ذرا ہمیں وہ سارا پروسیس بتائیے گا. سو بیسکلی ہمیں جب ہم فارم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں 2 آپشنس دیے جاتے ہیں. یو نو اف وی ٹک دا باکس فار ڈسیبلٹی تو اس کے اندر ہمیں 2 آپشنس ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس رائٹر کا آپشن ہوتا ہے جس کے اندر ایک کمپینین وہ دیتے ہیں اور وہ ہمارا پیپر ہمیں کویشچن پیپر پڑھ کے بتاتے ہیں اور ہم آنسر بتاتے ہیں وہ لکھتا ہے. اچھا. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ان کا لیپ ٹاپ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہمارا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے کالڈ جاز جو اسکرین ریڈر ایپلیکیشن ہے. ہم اس ایپلیکیشن کی مدد سے دین پھر اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں. سو وہ بیسکلی اس کے اوپر ایک سمپلی ورڈ کی فائل اوپن ہوتی ہے اور اس کے اندر لکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے کون سا آپشن آپٹ کیا؟ میں نے کمپیوٹر کا آپشن آپٹ کیا تھا. اچھا. اور کوئی چھوٹا سا میسج آپ دینا چاہیں؟ آئی تھنک فار پیپل اٹ از ویری نیسیسری کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ صحیح ہے دیر آر لمیٹیشنز ایز ویل, ریسورسز نہیں ہوتے بٹ یو نیڈ ٹو work for the best. Work for the best and work hard. Thank you so much.